ہیلو ایوری ون، دس از تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واو ٹی وی۔ آج ایک بڑا اہم ٹاپک اس کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن یہ کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس کو پھر شیئر بھی کیجیے گا واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، جیسے بھی آپ کو مناسب لگتا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے واو ٹی وی کے نئے سبسکرائبرز ہیں ان کو خوش آمدید، دل سے ویلکم، اور امید ہے کہ آپ کے ساتھ یہ رابطہ اسی طرح بنا رہے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ہم کوئی قوم کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ پاکستانی مائنورٹیز کے ساتھ جو مسئلہ جڑے ہوتے ہیں، ان کی لائف کے ساتھ، یا کوئی بھی بے آواز جو ہیں، ہم اپنے تئیں ان کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ 29 اپریل 2021 کو، یعنی کہ آج سے چند روز پہلے، یورپین پارلیمان کے اندر ایک بہت اہم بات ہوئی، بہت ایک اہم قرارداد پیش کی گئی، جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور یہ 29 اپریل والے دن چند قراردادیں اس دن یورپی پارلیمان کا حصہ بنی، لیکن جس قرارداد کا تعلق پاکستان سے ہے اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں۔ ایک پاکستان کے لیے بڑی تشویشناک خبر ہے، اور میرے ذاتی خیال میں ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ بڑے کلیئر الفاظ میں یورپی پارلیمان کے اندر قرارداد پیش کی گئی کہ پاکستان کا جو ایک پاکستان کو انہوں نے اسٹیٹس دیا ہوا ہے، اسپیشل اسٹیٹس ہے جی ایس پی پلس۔ کوشش کروں گا کہ یہ جو گفتگو ہے وہ سادہ سے زیادہ زبان میں ہو تاکہ ہمارے ناظرین کو کلیئرلی سمجھ آ سکے۔ یہ جی ایس پی اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ ایک ایسا استحقاق یورپین برادری نے، یورپین یونین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یورپین ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ان کی ایک یونین بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے پاکستان کو ایک اسٹیٹس دیا ہوا ہے کہ پاکستان یورپی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے بآسانی، اور ان کو خصوصی اسٹیٹس حاصل ہے کہ جو ڈیوٹی فری اشیاء ہیں، وہ اشیاء جو ہیں وہ پاکستان ان کو بغیر ڈیوٹی کے ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ ان ادر ورڈز کے بزنس جو ہے وہ، یہ 2014 سے پاکستان کو اسٹیٹس ملا ہوا ہے جی ایس پی اسٹیٹس، تو اس کے تحت پاکستان کی جو برآمدات تھیں، ایکسپورٹس تھیں، جو کسی زمانے میں 4 بلین یورو سے تقریباً زیادہ تھی، اب وہ 2014 سے اب تک 7 بلین یوروز ہو چکی ہیں، یہ اس جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی وجہ سے، خالی جی ایس پی نہیں، جی ایس پی پلس اسٹیٹس۔ تو یہ خود یورپین جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے یہ بڑی ایفرٹ کر کے پاکستان کو یہ اسٹیٹس دیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ یورپ میں پہنچیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات تھی اور ابھی تک ہے۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ یورپین پارلیمان کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کے ریکارڈ کو لے کے انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو خاص طور پہ بلاسفیمی لاز ہیں یہ سب سے بڑی پرابلم کا باعث بن رہے ہیں۔ پاکستان کی مائنورٹیز زیادہ سفر کر رہی ہیں اور عام آدمی سفر کر رہے ہیں، اور جو ایک عام شخص ہے جس کے اوپر کسی بھی وقت بلاسفیمی لاز کی صورت میں کوئی کیس بنتا ہے اور تلوار گر جاتی ہے توہین مذہب کی، تو یہ اس کے اوپر یورپین پارلیمان کے اندر انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو ایک خصوصی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جس میں کم از کم 3 پارلیمنٹیرینز کا، پہلے آپ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ایک علیحدہ ویڈیو دکھاؤں گا جس پہ اینڈ پہ کہا گیا کہ پاکستان سے جی ایس پی اسٹیٹس جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ اسٹارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں جو یورپی پارلیمان کے اندر ممبر آف جو یورپین پارلیمنٹس ہیں، کیونکہ یورپی ممالک کے جتنے بھی ممبر ہیں ان کے نمائندگان جو ہیں اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے یورپین پارلیمان کا حصہ ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ہالینڈ سے، سویڈن سے اور جرمنی سے تعلق رکھنے والے ایم ای پیز، ممبر آف یورپین پارلیمنٹ، انہوں نے اہم گفتگو کی ہے پاکستان کے بلاسفیمی لاز کے حوالے سے، اور ایک خاص کیس کا ذکر کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیس کیا ہے۔ آئیے یہ گفتگو سنتے ہیں پہلے۔ The next debate on the agenda is blasphemy laws in Pakistan, in particular the case of Shagufta Kausar and Shafkat Emmanuel. And our first speaker is Mr. Van Dalen. 2 minutes, please. Si, monsieur. Collega's, kijk. Colleagues, take a good look at this picture. Well,
it is not completely in line with the rules, I need to say. It's not in line with the rules, but this is the couple we are dealing with today. And, Mr. President, ik heb gevraagd dat u... I've asked you to take a good look at that picture, because these are the human beings, real human beings in flesh and blood. They're in prison in Pakistan, these very people, and I showed you their picture. They were detained, and since 2013, sitting in prison in 2014, they received the death penalty. A Christian couple. They were accused of having used a text in English that they sent through a phone to a number of people. Blasphemy message. They didn't do it in their own language, Urdu, but condemned to death. And an appeal, the Supreme Appeal, once again was repeatedly postponed, probably because the Islamic extremists have put pressure on the judges. I would like to thank her and his lawyer, Syk van Luke, who did an honorable job and even successfully defending them, and now has become free. At the same time, not just this couple, but also, President, the numerous, possibly hundreds of other religious people who are behind bars due to blasphemy laws in Pakistan, Ahmadis, Shia Muslims, the Sikhs, the Hindus, numerous people in the horrible blasphemy laws are behind bars. All political groups need to powerfully draw a resolution on this question, and particularly to ask the Commission to put an end to the trade negotiations with Pakistan, because they reap many benefits, and we need to take a critical look at that. That's also part of this resolution, Mr. Commissioner. Thank you. Thank you, Mr. van Dalen. I'm sorry for forcing you to take the picture down, but also we need to respect the rules regardless of how emotional the topic is. Our next speaker is Mrs. Insir. 1 minute and a half, please. Dear colleagues, let us be clear. Blasphemy laws are relics from a medieval past and have no place in our modern world. These laws are way too often misused to settle personal scores, with devastating consequences for those who are accused. In Pakistan today, through its blasphemy laws and potential consequences of speaking out or just being misunderstood, is leading to capital punishment. This is outrageous. This is almost too horrific to contemplate and goes against several of fundamental human rights. The case of Shagufta, Kausar and Shafkat Emanuel are examples of the horrific consequences. The S&D fully denounced both blasphemy laws and, of course, capital punishment, as this chamber have stated before, and I am glad that we included such writings in this resolution today. As the S&D negotiator, I wanted to take the also possibility to thank my co-negotiator across the parties for the very constructive negotiations yesterday. We in S&D are also satisfied with this report today, and we have managed to highlight the abolishment of death penalty, the call on the repeal of blasphemy laws, the broader consequence for these kind of laws for minorities, women, the poor and other groups, as well as for civil society organizations, including journalists and human rights defenders. I finally want to emphasize the importance of interfaith dialogue in Pakistan and the announcing of the demonstrations and attacks against our member state, France. Thank you. And our next speaker is Mr. Garicano. I cannot see him in the chamber. Then our next speaker is Mr. Bütikofer. 2 minutes, please. Thank you, President, Mr. Commissioner, colleagues. We're all united in the one stance that we oppose not only the specific cruel blasphemy laws that are being implemented in Pakistan,
any persecution of individuals because their use of the right to religious freedom. In this particular case, we're talking about a Christian couple that is under the threat of the death penalty. But as Mr. van Dalen has pointed out in his words, the same terrible laws have been putting many other people, many other citizens belonging to different creeds and faiths also in prison. And we could be talking about other individuals just the same. We're not... ویلکم بیک ناظرین. آپ نے یہ دیکھا کہ پیٹر فان ڈیلن جن کا کرسچن یونین پارٹی سے تعلق ہے نیدرلینڈز کی، ہالینڈ کی، اور اس کے بعد ایمین انسر جن کا تعلق ہے سوشل ڈیموکریٹس پارٹی سویڈن سے، اور پھر اس کے علاوہ رائن ہارڈ باڈی کوفر جن کا تعلق ہے الائنس 90 دا گرین پارٹی، ان کا تعلق جرمنی سے ہے. تو ان تینوں یورپین پولیٹیشینس کی آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے ایک کیس کا بڑا خاص ذکر کیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ شفقت منول اور شگفتہ کوثر کیس بڑا مشہور کیس ہے. اس جوڑے مسیحی جوڑے کا تعلق پاکستان کے شہر فیصل آباد سے ہے. وہاں پہ ایک ایریا ہے ٹوبا ٹیک سنگھ، وہاں سے ان کا تعلق ہے کرسچن جوڑے کا شفقت منول اور ان کی وائف جو ہیں شگفتہ کوثر. 2013 میں جولائی میں ان پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسے ٹیکسٹ میسج کیے جس پہ کوئی توہین آمیز کوئی مٹیریل تھا. یہ کوئی الزام ہے جس کو وہ ہمیشہ ڈینائی کرتے ہیں. تو پھر 2014 میں اپریل 2014 میں ان کو پاکستان کی کورٹ نے انہی الزامات کی بنیاد پہ سزائے موت سنا دی، جو ابھی تک قائم ہے، اور اس کے خلاف اپیل بھی جاری ہے. اور جو ایک ممتاز شخصیت بڑے نامور وکیل جو ہیں محترم سیف الملوک صاحب، وہ اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں. اور یہ وہی سیف الملوک صاحب ہیں جنہوں نے آسیہ بی بی کیس میں آسیہ بی بی کی مدد کی تھی، اور پھر ان کو فتح یابی بھی نصیب ہوئی آسیہ بی بی کو، اور سیف الملوک صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس میں. اب انہوں نے اپیل بھی کی ہوئی ہے سیف الملوک صاحب نے یہ شفقت منول صاحب کے لیے اور شگفتہ کوثر صاحبہ کے لیے. یہ میاں بیوی جو ہیں شفقت صاحب جو ہیں یہ 2004 میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور ان کا چیسٹ سے نیچے جو باڈی ہے وہ اس سے وہ ڈسیبل ہے، وہ ویل چیئر باؤنڈ ہے. اور اب تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2014 سے پابند سلاسل ہیں، اور 2013 سے بلکہ میں کہوں گا 2014 میں تو ان کے خلاف وہ فیصلہ آیا تھا. تو اب تقریباً 9 سال ہونے کو ہیں. تو ان کی صحت کے بھی مسائل ہیں، خود ڈسیبل ہیں، ان کی وائف جو ہیں وہ بھی جیل کے اندر ہیں، اور سزائے موت کا دونوں کو سامنا ہے. خدا کرے کہ وہ ایسا نہ ہو اور دونوں باعزت بری ہوں. اور کورٹ جو ہے پچھلے سال بھی ان کا کیس لگا تھا لیکن سنوائی نہیں ہوئی، اور ابھی تک بیچارے فیصلے کے منتظر ہیں، انصاف کے منتظر ہیں. ان کے 4 بچے ہیں، کچھ ان کے بچے ٹین ایجر ہیں، وہ بھی گرو اپ ہو رہے ہیں، اور 15 سال 12 سال ایسے ہی عمر ہے بچوں کی، اور کچھ چھوٹے بھی ہیں. 4 بچے ہیں ان کا ٹوٹل. تو یہ پوری فیملی بیچاری بڑی سفر کر رہی ہے، بڑی بکھری ہوئی ہے. اب ان کے کیس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیٹر فان ڈیلن صاحب نے، آپ کو پتہ ہے جب یہ تقریر آپ نے ویڈیو دیکھی اس میں ان دونوں کی تصویر اٹھائی ہوئی تھی، جس پہ وہ یورپی پارلیمان کے صدر نے کہا کہ آپ یہ تصویر نہ اٹھائیں. یہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ پارلیمان کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ہم نے دیکھا کہ تصویر وہ اٹھائے ہوئے تھے، اس جوڑے کی آواز بن رہے تھے. پھر آپ نے خاتون کی آواز بھی سنی، ایون انسر کی. انہوں نے بھی کلیئرلی کہا کہ خواتین کے خلاف بڑے مسائل ہیں، پاکستانی اقلیتیں جو ہیں وہ جوجھ رہی ہیں مختلف مسائل کے ساتھ. اور خاص طور پہ انہوں نے پاکستان کے بلاسفیمی لاز کو کہا کہ یہ میڈیول ٹائم کے ہیں، یہ پرانے نشاط ثانیہ کے زمانے کے قوانین ہے، کسی کی جان لے لینا، کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے. تو یہ ان قوانین کا خاتمہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ رائن ہارڈ باڈی کوفر نے بھی کہا کہ یہ جو بلاسفیمی لاز ان پہ انہوں نے کھل کے تنقید کی. اور پھر شمع شہداد شہید کا بھی ذکر آیا کہیں نہ کہیں. بلکہ اب ایک اور آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جس پہ اہم ترین بات کی چارلی وائمرز ہیں، سویڈن ڈیموکریٹس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا بات کی ہے. Thank you, Mr. President, Commissioner Varela. You stand accused of sending a blasphemous text. You protest, but I'm illiterate. The verdict, guilty. Sentence, death.
That verdict befell Shagufta Kausar and Shafkat Emanuel, a Pakistani Christian couple, and they have been on death row since 2014. Shafkat's health deteriorated, fell into a coma, and was denied proper medical attention. Is this Pakistani justice? To let them die in prison and orphan their 4 children? That same year, a mob lynched another Christian couple. They were stripped, paraded naked, and savagely beaten. Finally, the mob burned them in the very kiln they use daily to make bricks. The couple's 3 surviving children were all they left behind. Pakistan's Prime Minister, Imran Khan, rather than defend his citizens' human rights against false accusers or reform its barbaric blasphemy law, equated denial of the Holocaust, a genocide, to criticism of Islam's prophet. Mr. President, Prime Minister Khan has crossed the Rubicon. EU policy towards countries that enable Islamic extremism must be resolute. Withdraw Pakistan's GSP Plus status now. Thank you. بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی چارلی وائمرز کی, جو سویڈن ڈیموکریٹ سے ان کا تعلق ہے. بڑے سخت کی انہوں نے بات کی پاکستان کے اعتبار سے, لیکن جو انسانی حقوق کے حلقے ہیں انہوں نے تو یقیناً اس کو خوش آئند قرار دینا ہے, اور خوش آئند ہے یہ بات کہ بالآخر پاکستان کے اوپر یہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے. بڑے رائٹلی سو. یہ پاکستان کے اپنے حق میں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہے اس کے حق میں. انہوں نے چارلی وائمرز نے صاف کہا ہے کہ پاکستان سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لے لی جائے, لیکن اس کی شرط بھی ظاہر رکھی ہے کہ پاکستان ریویو کرے. شمع شہزاد شہید کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح ان کو کتنا زیادہ انسانیت سوچ سلوک کا سامنا کرنا پڑا اپنی شہادت سے پہلے, اور بعد ازاں ان کو کس طرح بھٹے میں دھکیل دیا گیا, اور شمع شہزاد اور ان کا ان بورن چائلڈ یعنی 3 جانیں جو ہیں وہ شہید ہو گئی. اور آج ان کے 3 بچوں کا ذکر بھی ہے کہ 3 اس ویڈیو میں, یہ جو تازہ ترین ویڈیو ہے کہ ان کے 3 بچے ہیں وہ کس حال میں ہیں, اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس ہیں, اور ماضی میں ہم ان کا دیکھ بھی چکے ہیں, تصویریں بھی ویڈیوز بھی. اور ان کا بڑا بیٹا تو کہتا ہے کہ وہ بڑی دردناک ویڈیو تھی جس میں ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو جلا دیا میری آنکھوں کے سامنے. پنجابی میں بول رہا تھا بچہ کہ ساڑ دیا یہ وہ سارا. تو اس بچے کے ذہن پہ کیا انمیٹ نقوش ساری زندگی کے لیے چھوڑ گئے. تو دس از ہارٹ بریکنگ. اب یہ مجھے بتائیں کہ ان 4 احباب کی آپ نے جو MEPs ہیں, ممبر آف یورپی پارلیمنٹ, ان کی گفتگو سنیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ان یوزول ہے, یا اس میں کون سی ایسی بات ہے جو عجیب ہے. اب پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے, فورن آفس پاکستان کا, ان ادر ورڈز حکومت پاکستان, انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں یہ جو قرارداد تھی یورپی پارلیمنٹ کے اندر, اس پہ 681 اراکین نے حق میں ووٹ دیا ہے اس قرارداد کے کہ پاکستان سے GSP پلس اسٹیٹس واپس لے لی جائے, تاوقت ہے کہ پاکستان بلاسفیمی لاز ختم کر دے اور انسانی حقوق کے معاملات کو سامنے لے کے امپروو کرے, انسانی حقوق کی سچویشن کو, جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس کو امپروو کرے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو 681 افراد نے, پارلیمان کے اراکین نے اس قرارداد کے حق میں فیصلے دیے, اور صرف 3 جو تھے انہوں نے مخالفت میں فیصلہ دیا. اب یہ پتہ نہیں 3 کون تھے اور کیوں انہوں نے فیصلہ دیا. اگرچہ جمہوریت ہے ان کا حق ہے, لیکن ان کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ اس میں غلط کیا ہے, مجھے بتائیں. اب سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کی رسائی جو ہے وہ یورپی منڈیوں تک کم ہو سکتی ہے, ختم بھی ہو سکتی ہے, یا بالکل کم ہو جائے گی. جو ایک اسٹیٹس حاصل ہے پاکستان کو آزاد دانہ, کہ بڑی آسانی سے بڑے 7 بلین سے زیادہ یوروز کا جو بزنس پاکستان کو ملتا ہے برآمدات کی صورت میں, ایکسپورٹ کی صورت میں, وہ متاثر ہو جائے گا. لیکن عمران خان حکومت کو کیا کرنا ہے, اس کا حل ہے موجود. آپ اپنا GSP پلس اسٹیٹس برقرار رکھ سکتے ہیں. پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جب فرانس کے نام پہ پاکستان کے اندر جتنی ہلڑ بازی ہوئی, مذہبی جذباتیت دیکھنے کو آئی, اور ملک کو یرغمال بنا لیا گیا, اور پیپل لائک جو ایک بینڈ جماعت ہے تحریک لبیک, اس کو اور اس کے سربراہ جو ہے سعد رضوی, ینگسٹر ہے, ہی از اونلی 26, اور ان لوگوں نے جس طرح پاکستان کو جام کر دیا, اور وزیر اعظم پاکستان کو TV پہ آنا پڑا, اور وزراء جو تھے وہ ترلے منتے لیتے رہے تحریک لبیک پاکستان والوں کے, TLP والوں کے, کہ پلیز بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ بات کریں,
ان ادر ورڈز انہوں نے پاکستان کو یرغمال بنا لیا تھا. پوری دنیا نے دیکھا, فرینچ ایمبیسڈر کے اوپر اننیسیسری پریشر ڈالا گیا. دنیا تو یہ معاملہ دیکھ رہی ہے نا کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. تو آپ جو پاکستان کے دفتر خارجہ نے بڑی تشویش ظاہر کی ہے اور بڑا حیرانی ظاہر کی ہے کہ وہ جی ہمیں کیوں یہ بات کی گئی ہے جو اور ساتھ میں دفتر خارجہ پاکستان کا کہتا ہے کہ یہ بلاسفیمی لاز جو ہے یہ بڑی سینسٹیو چیز ہے. بھائی کس چیز کی سینسٹیوٹی ہے؟ مذہب آپ کو اس کا مطلب اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسروں کی جان لے دیں؟ یہ اجازت ہے آپ کے پاس؟ تو پھر آپ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو تو اجازت ہے کہ آپ کسی کی بھی سر تان سے جدا کر دیں. تو یہی بات آپ کو جو مغرب ہے وہ کوشچن کرتا ہے. تو آپ حیران یا نائب بننے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی جو مائنورٹیز ہیں وہ پاکستان کے سربراہ مملکت بن سکتے ہیں؟ صدر یا وزیر اعظم یا کوئی کلیدی عہدے رہ سکتے ہیں؟ جی نہیں. پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. تو آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ پاکستان کو مساوی حقوق حاصل ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ معصوم میٹھے میٹھے بن کے بچوں والی باتیں تو کر سکتے ہیں, لیکن سب جھوٹ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی مساوی حقوق حاصل نہیں ہے, مذہبی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی. تو اس طرح یہ جھوٹ بولنا بند کریں. یہ سارے مسئلے کا حل موجود ہے. ہم عرصہ دراز سے عرض کر رہے ہیں کہ پلیز لائک بنگلہ دیش, پاکستان کو اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست اور مذہب کے معاملات کو الگ الگ کر دیں. یہ بہت بڑا حل ہے. پاکستان کی اسٹیٹ کو سیکولر اسٹیٹ بنا دیا جائے, پاکستان کا جو آئین ہے اس کو سیکولر بنا دیا جائے. اگر آپ نے اسی طرح رہنا ہے تو پھر آپ بھگتیں. یہ یورپ بھی آپ پہ پابندی لگا سکتا ہے, امریکہ بھی لگا سکتا ہے. برطانیہ نے تو آلریڈی آپ کو ایک ایسی لسٹ میں شامل کیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے اور منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے. تو اس میں سے آپ کو خود نکلنا ہے. پاکستان آلریڈی جو ہے FATF کے اندر گرے لسٹ کے اندر ہے, تو پاکستان کو خود اس گرے لسٹ سے نکلنا ہے. اب یورپین جو منڈیاں ہیں اس کے اندر اگر پاکستان کے اوپر پابندی لگ گئی یا بزنس بہت کم ہو گیا تو مسئلہ تو آپ کا اپنا ہے. آپ اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں, اس کو کنٹرول کر لیں آپ. پاکستان میں منورٹیز کا آپ نے جینا حرام کیا ہوا ہے. بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں آپ, ان کی زبردستی شادیاں اور جبری تبدیلی مذہب, اپنے صرف جنسی عزائم کو پورا کرنے کے لیے آپ نکاح یا وہ مذہب کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. تو لیکن ان ادر ورڈ لڑکیوں کو واہ کرتے ہیں, آپ اپنی جنسی درندگی کو حوث کو پورا کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے نا, اس پہ قابو پا لیں آپ. تو یہ ساری چیزیں تو رپورٹ ہوتی ہیں, پوری دنیا دیکھتی ہے. یورپ میں, مغرب میں بڑی مشکل سے سالہ سال ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں بھی لڑی. کئی 100 سال پہلے کی بات کریں, آہستہ آہستہ انسانی حقوق امپروو ہوئے ہیں. اب یہاں پہ انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان, اس پہ بھی وہ کوشچن اٹھاتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ امپروو کریں جو آپ کے ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بزنس کریں گے. تو آپ ریڈی ہوں نا, ایگری ہوں کہ آپ نے ہیومن رائٹس کو امپروو کرنا ہے. اس میں پرابلم کیا ہے مجھے بتائیں. تو بات ساری آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, بال جو ہے آپ کے کورٹ میں ہے. تو اس پہ سادے الفاظ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے, یہ آپ نے خود سدھارنا ہے. اپنی انتہا پسندی والی جو قوتیں ہیں ان کا کلا کما کریں, ان کو قابو میں رکھیں. آرمی آپ کے پاس موجود ہے, ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے, ان پہ قابو پائیں. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ بڑے شرمناک مناظر تھے کہ ابھی کووڈ سے دنیا جوجھ رہی ہے, پینڈیمک ہے پوری دنیا میں, اور آپ کے ملک کے اندر بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے تھے اور فرانس کے خلاف جلسے جلوس ہو رہے تھے. اتنے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی جانوں کو آپ نے خطرے میں ڈالا ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ پلیز اپنے آپ کو کنٹرول کریں. دیگر مسلم ممالک بھی ہیں, وہاں پہ تو کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو. یہ صرف آپ کو بہت زیادہ جوش چڑھا ہوا ہے. تو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ایک پارلیمنٹیرین کہہ رہے تھے کہ جی ہم اپنی جائیدادیں بیچتے ہیں اور فرانس کا قرضہ اتار دیتے ہیں اور فرانس سے تعلقات ختم کر لو. بعد میں سوشل میڈیا پہ خبریں آئیں کہ ان پارلیمنٹیرین کے اوپر یہ جو جذباتی تقریریں کر رہے تھے ان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے خود کوئی قبضہ کیا ہوا سرکاری زمین کے اوپر. یہ آپ کی حقیقت ہے, خدا جانے کیا حقیقت ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں. پاکستان اپنے آپ کو سدھارو, مذہبی انتہا پسندی سے جان چھڑاؤ, غریبوں پہ دھیان دو, ان کے لائف سٹائل پہ توجہ دو. ملک ترقی کرے گا, سارا کچھ ہوگا. ریاست اور مذہب کے معاملات کو علیحدہ کر لو, سیکولر پاکستان بناؤ, ترقی کرتے جاؤ گے. اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. گاڈ بلیس یو. ہیلو, میرا نام ہے تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واو ٹی وی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.